السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میرا نام مصعب، آپ دیکھ رہے ہو HM مصعب۔ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو بنا سکوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ماشاءاللہ خوشی میں سب خوش ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے پاک کلام کے اندر اعلان فرمایا، سورۃ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے گزر چکے ہیں مسلمان، علماء، فقہاء، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، نبی، علماء، سارے جو بھی گزر چکے ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ جی ناظرین، یہ روزے تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس کو اجر بھی خود ہی عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا اجر دنیا میں بتلا دیا ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، دنیا میں بتلا دیا اس کا اجر، اور جو بھی نیکی کا کام ہے اس کو بتلا دیا ہے کہ یہ اس کا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے داروں کو ایک انمول تحفہ دیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا اجر میں خود ہی دوں۔ جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں کو اس کا اجر لکھو۔ جب اور کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں کو اس کا اجر لکھو۔ جب روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا اجر آپ نے نہیں لکھنا، اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا۔ کہ ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف اور صرف روزے داروں کو ملے گا۔ روزے دار ان سے جنت میں داخل ہوں گے، اور باب الریان آوازیں دے کر کہے گا روزے داروں کو، آؤ مجھ سے گزرو۔ ریان ری سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے سیراب۔ ایک مخصوص جو تکلیف ہوتی ہے روزہ داروں کو جب روزہ رکھتا ہے، اس کو بدبو، اس کے منہ سے بدبو اور مشکلوں کا وہ سامنا کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو باب الریان سے گزارنا ہے۔ جو ایک دفعہ باب الریان سے گزر جائے گا، سیراب ہو جائے گا، زندگی میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزے کا مقصد روزہ بھی رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق، بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنی نیت خالص ہوگی اتنا ہی اس کو اجر خالصتاً ملے گا۔ اگر بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا نہیں ہوتا، صرف خالصتاً اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے، جب چاند نظر آتا ہے، سب کے سب دکانیں چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، آنا چاہیے، پر بھائیوں کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں، جو رمضان میں نمازیں فرض ہوئی ہیں وہی نمازیں رمضان سے پہلے اور بعد میں بھی وہی نمازیں ہیں۔ نمازیں تو رمضان سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے
رمضان میں بھی پڑھنی چاہیے۔ کہ جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو وہ صبح نماز کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھتا، تو جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے صبح نماز کے لیے بھی ماشاءاللہ صفیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے، پر یہ بھی ہے کہ جب معافی مانگنی ہے تو مستقل کے لیے، یہ نہیں بس رمضان المبارک میں بھی معافی مانگی، اس میں عمل کیے، اس کا کیا فائدہ ہوگا جس نے نماز ہی نہیں پڑھنی، جس میں رمضان المبارک کے بعد نماز ہی نہیں پڑھنی، اس کا کیا فائدہ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں یہی کہتا ہوں رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور تراویحیں پڑھیں، نفل نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو میں بتلایا ہے حق اور سچ ہے، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے۔ اللہ رب العالمین ہم کے جو گناہ ہیں، ہم کے غلطیاں اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں ہماری کوئی غلطی ہو، ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ بتائیں کہ بھائی جان یہ آپ سے غلطی ہوئی، اس کو سدھاریں، انشاءاللہ ہم سدھارنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔